اس کا عنوان ہے شارب ردولوی، مروت، انکساری اور دردمندی کا پیکر۔ رودولی ایک ایسا مردم خیز قصبہ ہے جس نے بہت سی ناقابل فراموش شخصیتیں اردو زبان و ادب کو دیں، جن کا ذکر یا تو بالکل نہیں ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے۔ اسے لوگوں کی بے حسی کہا جائے کہ یادداشت کی کمزوری، یہ سوال اکثر ہمارے ذہن میں کلبلایا کرتا ہے۔ لیکن شارب ردولوی صاحب کو دیکھ کر ہمیں اطمینان بھی ہوتا ہے اور مسرت بھی کہ وہ 83 سال کے ہو چکے ہیں اور ابھی تک اتنے ہی فعال ہیں جتنے کہ ریٹائر ہونے سے پہلے رہے ہوں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ فعال ہو گئے۔ لیکن ہم یہ نہیں بتا پائیں گے کہ ہمیں اطمینان زیادہ ہوتا ہے یا خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ رودولی کے حوالے سے ہمیں دو شخصیتیں اور یاد آتی ہیں، ایک مجاز، دوسرے باقر مہدی۔ ان میں مجاز تھے تو شاعر، مگر ظرافت کا پیکر بھی تھے۔ حالانکہ انہوں نے ظریفانہ شاعری نہیں کی، شاعری میں تو وہ بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں، لیکن گفتگو میں طنز و ظرافت کا پیکر بن جاتے تھے۔ اگرچہ اندر سے وہ بہت ٹوٹے ہوئے انسان تھے، مگر ان کے طنزیہ فقروں سے یہ کبھی ظاہر نہیں ہوا کہ وہ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب رہے باقر مہدی تو وہ بڑے غضبناک اور جارح قسم کے دانشور تھے، بڑے تیکھے اور حملہ آورانہ مزاج کے قلمکار تھے، کسی کو بخشتے نہیں تھے۔ بمبئی کی ایک تقریب میں موسیقار خیام نے انہیں دیکھتے ہی کہا، باقر بھائی آداب۔ باقر مہدی نے فوراً حملہ کر دیا، اما آپ کے حالات اب اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ مجھے سلام کرنے لگے۔ اس کے برعکس شارب صاحب کی شخصیت میں بلا کی سادگی، انکساری، متانت اور توازن بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ نرم آہنگی، معتدل مزاجی اور دھیمی آواز میں بولنے کی خصوصیات ان میں رچی بسی نظر آتی ہیں۔ ادبی جلسوں اور نشستوں میں بھی وہ بہت سنبھل کر اس طرح بولتے ہیں گویا بآواز بلند سوچ رہے ہوں۔ وہ کسی سے اختلاف رائے بھی اس طرح کرتے ہیں جیسے اتفاق رائے کا اظہار کر رہے ہوں۔ نظریات کے اعتبار سے شارب صاحب ترقی پسند رہے ہیں اور آج بھی ہیں، لیکن وہ اشتراکی غالباً کبھی نہیں رہے۔ حالانکہ ایک زمانے میں ترقی پسند ہونے کا مطلب کمیونسٹ ہونا ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اب اسے تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ترقی پسند ہونے کے لیے کمیونسٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دور ایسا بھی آ جائے جب یہ کہا جانے لگے کہ کمیونسٹ ہونے کے لیے ترقی پسند ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی سیاست کب کون سا ستم ڈھا جائے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے ایک دوست کا کہنا تھا کہ ترقی پسند وہ ہوتا ہے جو ترقی کو صرف پسند کرے مگر خود ترقی نہ کر پائے۔ مگر اب یہ تعریف بھی غلط ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ ترقی پسندوں نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ لگنے لگے۔ غالباً اسی تناظر میں افتخار عارف نے کہا تھا، ہم تو صدا کے بندے زر تھے، ہمارا کیا، نام آوران عہد بغاوت کو کیا ہوا۔ ترقی پسند قلمکار مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ نبردآزما رہے، ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے، مگر مزدور اور کسان کے مسائل جب حل نہیں ہوئے تو یہ ترقی پسند اپنا غم غلط کرنے کے لیے وسکی کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے۔ مزدوروں اور کسانوں کے مسائل حل کر اس مجبوری کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ وسکی کے ایک پیگ میں مزدوروں اور کسانوں کے مسائل حل کر لیتے تھے۔ لیکن شارب صاحب ترقی پسند ہونے کے باوجود وسکی جیسی نعمتوں سے شاید ہمیشہ محروم رہے۔
جہاں تک ہمیں معلوم ہے شارف صاحب نے کبھی جھنڈا نہیں اٹھایا، کوئی پرچم لے کر نہیں چلے، بڑی خاموشی سے، بڑی متانت کے ساتھ قلم کے ذریعے وہ جتنا کچھ کر سکتے تھے بس اتنا کرتے رہے، ان کا قلم ہی ان کا پرچم تھا۔ چنانچہ ساحر کا یہ شعر ان پر بالکل صادق آتا ہے کہ مانا کہ زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ شارف صاحب بہت بامروت و فراغ دل بھی ہیں، چنانچہ بلا تفریق نظریات وہ ہر قلمکار پر کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ کسی ریزرویشن کے قائل نہیں ہیں، اسی لیے وہ قلمکار کا نظریہ نہیں دیکھتے، چاہے وہ ترقی پسند ہو یا رجت پسند، ان کی مروت انہیں انکار نہیں کرنے دیتی۔ اسی طرح وہ ہر طرح کے جلسوں میں بھی بڑی سرگرمی سے شریک ہوتے ہیں۔ ان کی یہ ادا دانشوروں اور بعض مفتیان ادب کو گراں گزرتی ہے۔ شرافت، آدمیت اور دردمندی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، جبکہ ندا فاضلی نے کہا تھا شرافت، آدمیت، دردمندی بڑے شہروں میں بیماری سے بچیے۔ شارف صاحب خواہ دلی میں رہے ہوں یا لکھنؤ میں، وہ رودولوی ہمیشہ رہے۔ انہیں نہ کوئی دہلوی بنا سکا نہ لکھنوی، حالانکہ لکھنؤ اور لکھنویت کے اثرات ان کی شخصیت میں نمایاں طور سے نظر آتے ہیں۔ وکیل اختر نے کہا تھا آپ سے جھک کے جو ملتا ہوگا اس کا قد آپ سے اونچا ہوگا۔ شارف صاحب سب سے جھک کر ملتے ہیں، اسی لیے ان کا قد اونچا ہے، ویسے جسمانی اعتبار سے تو وہ طویل القامت ہیں ہی۔ آخر میں تھوڑا سا ذکر رودولی کا بھی کرنا برمحل ہوگا۔ یہ ایک ایسا قصبہ ہے جس پر کبھی فیض آباد والے اپنا حق جتاتے ہیں تو کبھی بارہ بنکی والے۔ ان دونوں ضلعوں کے لوگ چاہتے ہیں کہ رودولی کو ان کے ضلع کا حصہ ہونا چاہیے، حالانکہ رودولی چاہے جس ضلع کا حصہ ہو وہ رہے گا اپنی ہی جگہ، وہاں سے کھسکے گا نہیں۔ چنانچہ ہماری تجویز ہے کہ رودولی کو ضلع بنا کر بارہ بنکی اور فیض آباد دونوں شہروں کو رودولی میں شامل کر دیا جائے، تاکہ یہ تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ مگر کیا ایسا ہو سکے گا؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب ارباب سیاست و اقتدار ہی دے سکتے ہیں۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ رودولی کو سب سے زیادہ شہرت شارف صاحب کی بدولت ملی ہے، کیونکہ رودولی ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ آخر میں ہم شارف صاحب کو ان کی مروتوں اور فراغ دلی کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔